آئیے حضرات سامعین، میں گفتگو انشاءاللہ رفتہ رفتہ آپ کے بیچ کرتا رہوں گا۔ میں ایک جگہ اپنا تعارف کراتا ہوں، قرآن کی ایک آیت ہے، اسی سے اپنا میں تعارف کراتا ہوں، بزرگان دین کے علماء کرام کی اور سارے سامعین کی توجہ چاہوں گا کہ نہ کوئی ساتھ تھا میرا، نہ کوئی ساتھ ہے میرے، میں تنہا تھا، میں تنہا ہوں، مجھے تنہا ہی رہنے دو، میری ذات بھی مٹی، میری اوقات بھی مٹی، میں مٹی تھا، میں مٹی ہوں، مجھے مٹی ہی رہنے دو۔ حضرات سامعین، آئیے قدم کو آگے بڑھایا جائے، پھر کسی منزل۔ فن خطابت نے بڑے بڑے گل کھلائے ہیں اور بے شمار کارنامے انجام دیے ہیں۔ یہی خطابت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس تک پہنچتی ہے تو نصیحت و موعظت بن جاتی ہے، اور اسی خطابت کو جب کوئی قائد و رہبر اختیار کرتا ہے تو ترانہ سیاست بن جاتی ہے، اور اسی خطابت کو جب کوئی مجاہد اپناتا ہے تو نعرہ انقلاب بن جاتی ہے۔ الغرض یہ کہ فن خطابت نے ہر میدان میں اپنے بڑے گہرے نقوش و اثرات چھوڑے ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی خنجر کبھی نیزہ کبھی تلوار بن جائے، اور خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے۔ باز آجا اب بھی ہے وقت ندامت، بازا ہیں کھلے توبہ کے دروازے غنیمت، بازا اور ناز کر دے گی تیرا شیطان کی صحبت، بازا کچھ رکھا کر اولیاء سے بھی عقیدت، بازا باز آجا اب بھی ہے وقت ندامت، بازا اور ہاتھ سے جائے تو پھر لوٹ کر آتا نہیں، ارے ہاتھ سے جائے تو پھر لوٹ کر آتا نہیں، وقت سے اچھی نہیں ہے یوں شرارت، بازا باز آجا اب بھی ہے وقت ندامت، بازا اور جس میں رہتے تھے کبھی شاہان دنیا شان سے، جس میں رہتے تھے کبھی شاہان دنیا شان سے، آج ملبہ بن گئی ہے وہ عمارت، بازا باز آجا اب بھی ہے وقت ندامت، بازا اور قبر کی مٹی نے شاہوں کو بھی مٹی کر دیا، قبر کی مٹی نے شاہوں کو بھی مٹی کر دیا، کام کچھ ان کو نہ آئی ان کی دولت، بازا باز آجا اب بھی ہے وقت ندامت، بازا اور تیری دولت تیرے وارث نوچ کر کھا جائیں گے، ارے تیری دولت تیرے وارث، ماشاءاللہ تیری دولت تیرے وارث نوچ کر کھا جائیں گے، چھوڑ دے اللہ سے مت کر بغاوت، بازا باز آجا اب بھی ہے وقت ندامت، بازا اور حکومت دورہ کو یہ نصیحت ہے کہ ہے اگر لیڈر تو کر انصاف ورنہ یاد رکھ، ہے اگر لیڈر تو کر انصاف ورنہ یاد رکھ، موت سے اچھی نہیں ہے یوں سیاست، بازا باز آجا اب بھی ہے وقت ندامت، بازا ہے اگر لیڈر، ہے اگر لیڈر تو کر انصاف ورنہ یاد رکھ، موت سے اچھی نہیں ہے یوں سیاست، بازا باز آجا اب بھی ہے وقت ندامت، بازا۔ مقطع بھی ملاحظہ فرما لیں کہ عمر بڑھتی ہے کہ گھٹتی ہے یہ ہر پل سوچ لے، ارے عمر بڑھتی ہے کہ گھٹتی ہے یہ ہر پل سوچ لے، زندگی کی جان لے راہی حقیقت، بازا باز آجا اب بھی ہے وقت۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کیا بتاؤں اے مسلمان تجھ سے نادانی تیری، کیا بتاؤں اے مسلمان تجھ سے نادانی تیری، ارے نام کو باقی رہ گیا بس مسلمانی تیری، اور تھا کبھی حیران زمانہ تیری شوکت دیکھ کر ہو گئی ضرب المثل عالم میں حیرانی تیری۔ حضرات سامعین، اٹھنے بیٹھنے کا بالکل ماحول نہ بنائیں، آپ حضرات بیٹھے رہیں، آپ کے ہر چیز کا انتظام الحمدللہ ہمارے عابد بھائی نے کیا ہے، اس نے انتظامی کے ساتھ یہ پروگرام چل رہا ہے، اور ابھی آپ کے اسٹیج پر شعراء تشریف فرما ہے، آپ کی غذا جب تک ہوگی انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت کریں گے، اس لیے میری گزارش آپ حضرات سے ہے کہ جلد سے جلد آپ جلسہ گاہ کا حصہ بن جائیں، آخری وقت ہے، بس آخری کڑی ہے، انشاءاللہ یہ دعا کی کڑی ہے، اس میں اگر آپ کی شمولیت ہو جائے گی تو ممکن ہے کہ تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے، جیسے کہ حضرت مولانا مفتی معین الدین صاحب دامت برکاتہم نے وہ ساری باتیں بتا دی جس کا ہم سب انتظار کر رہے تھے۔ حضرات سامعین، عزیز طلبہ کو دیکھ کر مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، ہندوستان میں چونکہ اس طرح کے حالات ہیں اور مدارس پر بالخصوص انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ تشدد ظلم اور نفرت کے عادی ہو نہیں سکتے، خصوصاً اہل مدارس کی نظر کرتا ہوں کہ تشدد ظلم اور نفرت کے عادی ہو نہیں سکتے، ارے نبی کے ماننے والے فسادی ہو نہیں سکتے، نبی کے ماننے والے فسادی ہو نہیں سکتے، ہمارا دین تو انسانیت کا درس دیتا ہے، ہماری قوم میں آتنکوادی ہو نہیں سکتے، ہماری قوم میں آتنکوادی ہو نہیں سکتے،
اس سے بڑھ کے حضرات سامعین اگر آپ بیٹھ جائیں گے یقین جانیے مجھے بھی بولنے میں اچھا لگے گا. آپ کی سامان کو سلام ہے, بڑی دیر تک آپ کی محنت و کاوش رہی ہے اور آج کے اس تاریخ ساز روح پرور خاتم الانبیاء کانفرنس کو کامیاب کرانے میں آپ کا ہر طرح سے حصہ ہے, آپ کا سہیوگ ہے. الحمدللہ میں یہاں سے بے پناہ محبتیں لے کے جاؤں گا, آپ قریب قریب آ جائیں ذرا. ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں. مدارس کی شکل دیکھ کے ایک شعر یاد آ گیا کہ یہاں امرت نکلتا ہے. حضرت خصوصی توجہ کی بھی توجہ, حضرت خصوصی توجہ. یہاں امرت نکلتا ہے کبھی بھی سم نہیں نکلا. ارے خدا کا شکر ہے رسوائی کا پرچم نہیں نکلا. یزید وقت کے جاسوسی کتے ہو گئے ناکام, مگر اب تک کسی بھی مدرسے میں بم نہیں نکلا. مگر اب تک کسی بھی مدرسے میں بم نہیں نکلا. یہاں امرت نکلتا ہے کبھی بھی سم نہیں نکلا. خدا کا شکر ہے رسوائی کا پرچم نہیں نکلا. اور یزید وقت کے جاسوسی کتے ہو گئے ناکام, مگر اب تک کسی بھی مدرسے میں بم نہیں نکلا. حضرات سامعین کبھی ٹوپی داڑھی والوں کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے تو اس طرح کی بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ زعفرانی آسماں پر ابر کالے آ گئے. زعفرانی آسماں پر ابر کالے آ گئے. امن کے میدان میں ترشول بھالے آ گئے. امن کے میدان میں ترشول بھالے آ گئے. اور دشمنان دین سازش ہی کچھ اس طرح کی, سرخیوں میں صرف ٹوپی داڑھی والے آ گئے. سرخیوں میں صرف ٹوپی آنکھوں میں جب اشکوں کا گوہر لگتا ہے, ماں کی آنکھوں میں جب اشکوں کا گوہر لگتا ہے, تب کہیں کعبے کی دیوار میں ڈر لگتا ہے. تب کہیں کعبے کی دیوار میں ڈر لگتا ہے. اور دھوپ کتنی ہی کڑی ہو کوئی پرواہ نہیں. دھوپ کتنی ہی کڑی ہو کوئی پرواہ نہیں. باپ کا سر پہ ہو سایہ تو شجر لگتا ہے. باپ کا سر پہ ہو سایہ تو شجر لگتا ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ ماشاءاللہ. حضرات سامعین یقین جانے عابد بھائی سے پوچھے کہ انہیں کیا محسوس ہو رہا ہے. شیر ملاحظہ کر لیں کہ جس کے آنگن میں نہیں ہوتی ہے ماں کی خوشبو, جس کے آنگن میں نہیں ہوتی ہے ماں کی خوشبو, وہ اگر تاج محل بھی تو کھنڈر لگتا ہے. وہ اگر تاج محل بھی تو کھنڈر لگتا ہے. اور قرآن کریم کی ایک آیت ہے افل لکما, اسی سے مستعار یہ شعر ہے کہ پاؤں پھیلاؤں میں کیسے میری ماں کے آگے, پاؤں پھیلاؤں میں کیسے میری ماں کے آگے. مجھ کو قرآن کی توہین سے ڈر لگتا ہے. مجھ کو قرآن کی توہین سے ڈر لگتا ہے. اور یہ شعر ماشاءاللہ عابد بھائی کی بڑے احسانات ہیں, ان کے ذرہ نوازی کا شکریہ. الحمدللہ بڑی محبتیں ان سے ملتی ہیں. اللہ ان کے والدین کریمین کے مغفرت فرمائے اور اعلیٰ درجات میں اللہ جگہ نصیب فرمائے. غریق رحمت میں جگہ نصیب. پھیلاؤں میں کیسے میری ماں کے آگے, مجھ کو قرآن کی توہین سے ڈر لگتا ہے. اور سامعین بزم یہ شعر بھی ملاحظہ کر لیں کہ جس کے آنگن میں نہیں ہوتی ہے ماں کی خوشبو, وہ اگر تاج محل بھی تو کھنڈر لگتا ہے. روک لیتا ہے بلاؤں کو وہ اپنے اوپر, علماء سے بالخصوص توجہ کہ روک لیتا ہے بلاؤں کو وہ اپنے اوپر. ماں کا آنچل مجھے جبریل کا پر لگتا ہے. ماں کا آنچل روک لیتا ہے بلاؤں کو وہ اپنے اوپر. ماں کا آنچل مجھے جبریل کا پر لگتا ہے. یہ ننھے منھے بچے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں سمجھنے والے, لیکن الحمدللہ مجھے پتا ہے یہ طلبہ کی ایک کثیر تعداد ہے. بدقسمتی سے ان کے برعکس میری زندگی گزر رہی ہے. کھلونے توڑ دیتا تھا میں جب چھوٹا سا بچہ تھا, میرے رونے پہ میری ماں کھلونے جوڑ دیتی تھی. اور سنا ہے ماں سے بھی بڑھ کر تجھے الفت ہے بندوں سے, تو مجھ کو جوڑ دے یا رب میں خود کو توڑ بیٹھا ہوں. تو مجھ کو جوڑ دے یا رب میں خود کو توڑ بیٹھا ہوں.